الحمدللہ علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل ان اجتماعات جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیع و عریض باب ہے کہ کئی والیومز میں سیرت النبی تحریر کرنے کے بعد بھی کوئی سیرت نگار یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے سیرت النبی کے بیان کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صرف عقائد، عبادات اور رسومات پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر پورا معاشرت کا نظام بھی تھا، معاشی تعلیمات بھی تھیں، اور اس کے اندر سیاسی رہنمائی بھی موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اپنی ذات سے، یعنی فرد واحد سے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نوع انسانی تک پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی دور صرف نظریات کی پروپیگیشن پر مشتمل ہے کہ آپ نے 3 بنیادی نظریات نوع انسانی کو منتقل کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ یہ کائنات جس کا خالق تو تم مانتے ہی ہو اللہ تعالیٰ کو، وہ تمہارا رب بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی رسالت کا ثبوت قرآن مجید ہے۔ اور تیسرا اہم ترین نقطہ اس دعوت کا یہ تھا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے، حساب کتاب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ دعوت پیش کرتے رہے، اور قریش کی طرف سے اس کا ریئیکشن بھی پہلے ہی روز سے آنا شروع ہو گیا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ریئیکشن صرف زبانی تیروں تک محدود تھا، اس لیے کہ کسی کی زبان تو پکڑی نہیں جا سکتی، جس کے منہ میں جو آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے جادوگر کہہ دیا معاذ اللہ، کسی نے عصیب زدہ کہہ دیا، کسی نے کہا کہ وہ جو ریاضتیں بہت زیادہ کرتے تھے غار حرا میں جا کر اس کی خشکی چڑھ گئی ہے۔ ہوتا نا آج بھی، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ ذرا ایب نارمل بات کرے تو یہ سب تبصرے اس کے بارے میں آج بھی اسی طرح آتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اور اللہ کے تمام نبیوں پر کیے گئے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کم و بیش پاگل تو تقریباً ہر ایک کو کہا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج ہم بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو کوئی چودراہت رکھتا ہے اپنے پاس، جس کے گرد کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، آ کے جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے پیرلل کسی اور کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ
قرآن اکیڈمی میں آپ کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں، دین کی باتیں سکھاتا ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں ذوق و شوق کے ساتھ اس مسجد کو رونق بخشتے ہیں۔ اگر کوئی اور مجھ سے بہتر درس دینے والا، مجھ سے بہتر بات رکھنے کی صلاحیت کرنے والا قرآن اکیڈمی کے قرب و جوار میں یا فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح میں اٹھے گا تو یقیناً آپ لوگ مجھ سے آ کے سوال کریں گے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا درس لگتا ہے، ان کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں۔ اگر میرے اندر خلوص ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں واقعی وہ اچھا درس دیتا ہے، آپ اس کو جا کر سنا کریں۔ اب اس میں اندیشہ کیا ہوگا کہ اس مسجد کی رونق کم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے وہ صاحب جہاں بھی درس دیتے ہیں ان کا مرکز جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ لیکن بات جو ہے وہ دیانتداری اور وفاداری کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ انسان حق بات جو ہے وہ اس سے کبھی نہ گھبرائے۔ اگر محسوس ہو کہ اس سے کوئی بہتر پڑھانے والا، قرآن مجید پڑھانے والا یا درس دینے والا ہے تو اس کو ویلکم کرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے وہ جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگردوں نے انہیں بہت پریشان پایا۔ شاگردوں نے پوچھا حیران ہو کر کہ حضرت آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ تو انہیں فرمایا نہیں، میں موت سے تو نہیں ڈرتا، مجھے اصل میں ایک بچے سے ڈر لگ رہا ہے، اگر قیامت کے دن اس نے میرا گریبان آر کا پکڑا تو مجھے کون چھڑائے گا۔ تو شاگردوں کے دلوں میں ایک سوء ظن سے پیدا ہوا کہ کہیں کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے ہوں گے، تو اب اس کی انہیں پشیمانی ہے۔ انہیں خود ہی وضاحت فرمائی، جیسے پرانا رواج تھا کہ والدین بچے کو مدرسے میں چھوڑ جاتے تھے یہ کہہ کر کہ اس بچے کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں، چمڑی آپ کی ہڈیاں ہماری، یعنی بے شک اس کو ماریں، اس کو سزا دیں، لیکن دین سکھا دیں۔ تو ایک خاتون آئی کہ اس نے آ کے اپنے بچے کو چھوڑا ان کے پاس اور کہا کہ جی اسے دین پڑھائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو پہلا سبق دیا، میں نے کہا جی الف، تو بچہ کہتا ہے استاد جی ڈنڈا تو ایک ہے، آوازیں تین کیوں ہیں؟ الف کی آواز، لام کی آواز اور فا کی آواز۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اس گاؤں میں یہ بچہ پڑھ گیا تو پھر مجھے کون پوچھے گا۔ لہذا جب شام کو اس کی ماں لینے کے لیے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بی بی اس میں علم دین سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جاؤ اس کو کسی کام پر لگا دو۔ اب مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر اس بچے نے میرا گریبان پکڑا آ کر تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ عام ہوتا ہے، یہ تو اس بزرگ کی وسعت قلبی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا، لیکن عام طور پر انسان اعتراف نہیں کرتا، لیکن ہر سامنے آنے والے کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی اور آپ کو پاگل کہا گیا۔ جو میں بتانے لگا تھا آپ کو میں کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب کسی دوسرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے پاگل ہے، احم مارتا رہتا ہے، یا اشارہ کرتا ہے کہ تو اس کے دماغ کے پیش ڈھیلے ہیں، سب ایک ہی چیز ہے نا پاگل کہنا۔ تو قرآن مجید چونکہ ایک زندہ کتاب ہے، اس میں کوئی بات پرانی نہیں ہے، ہماری آج اور آنے والی نسلوں کی بھی جو ڈیلی لائف کی پرابلمز ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ اگر اس میں خلوص و اخلاص کی کمی ہوگی تو وہ لازماً دوسرے کو پاگل قرار دے گا۔ خاص طور پر اگر کسی کی چودراہٹ جا رہی ہو تو اس چودراہٹ کا بڑا آسان سا حل ہے کہ لوگوں کو یہ اچھی اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور اس کی پاگل ہے۔ تو تقریباً ہر نبی کو ہر رسول کو پاگل کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے کوئی ایکسیپشن نہیں رکھتے۔ لیکن جسمانی تشدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہوا، خاص طور پر آپ کے نوجوان ساتھی، آپ کے وہ ساتھی جو کمزور
جو گروہ ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بچے، نوجوان جو ابھی اپنے والدین کے زیر اثر ہیں، اور غلام کہ جو اپنے آقاؤں کی ملکیت ہیں، اور وہ کہ جو کسی کرشی کی پناہ میں تھے، انہوں نے اپنے اوپر اپنے جو بھی ان کی کسٹڈی میں تھے یا جو بھی ان کے غلام تھے ان پر بہت تشدد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ بنو ہاشم کے ساتھ تھا، اور یہ ایک شرافت والا خاندان تھا، عزت والا خاندان تھا، لہذا کوئی بھی بنو ہاشم سے باہر کا آدمی آپ پر جسمانی تشدد نہیں کر سکا۔ سارا تشدد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وہ صرف سگے چچا ابو لہب نے کیا، اور کوئی نہیں کر سکا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل حالات میں سے گزر کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کو قریش کی طرف سے کئی پروپوزلز دی گئیں، لیکن اس نے ہر پروپوزل کو ریجیکٹ کیا، یہاں تک کہ قریش نے فیصلہ کیا کہ اچھا اگر تم اس کو نہیں نکالتے اپنے خاندان سے تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا کر دو، اور صرف یہ بات زبان کی حد تک نہیں رہی، تاریخ انسانی کا بدترین مقاطعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ہوا، اور تنگ گھاٹی میں آپ نے 3 سال گزارے۔ باہر آتے ہی ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسائلم کی تلاش میں طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں سے نہ صرف یہ کہ اسائلم نہیں ملی، بلکہ ایک دن میں وہ تشدد ہوا کہ جو پورے 10 سال میں مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے آپ پر وہ تشدد نہیں ہوا تھا۔ بہرحال آپ ایک مشرک کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور وہی کام، اللہ تمہارا رب ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، قرآن مجید اس کا ثبوت ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ آپ پوری مکی زندگی میں نازل ہونے والا قرآن اس کو پڑھیں، اس میں یہی 3 مضامین ہیں۔ اس میں صرف ایک اضافی مضمون شامل کر لیجئے کہ جن لوگوں نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی ان کا انجام کیا ہے۔ قوم نوح کا حال دیکھ لو، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، اور فرعون اور آل فرعون کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھڑکی کھولی، مدینہ منورہ کی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آتے ہی آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور مسلمانوں کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم کیا، اور میثاق مدینہ کیا کہ جو یہودی قبائل تھے مدینہ میں رہنے والے ان کو بھی آپ نے شامل کیا، اور انہیں ایک معاہدے کا پابند بنایا۔ اور پھر آپ باہر نکلے، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ قضا ادا فرمایا، اور اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، یعنی رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ چھوٹے موٹے قبائل تھے، قریش کے مقابلے میں چھوٹے لیکن بہت طاقتور قبائل تھے، حوازن اور ثقیف کے قبائل، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یعنی ان کو پریمپٹ کرتے ہوئے ان پر حملہ فرمایا۔ اس میں انیشلی جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو مسلمان کچھ پسپا ہوئے، لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو، مہاجرین کو متوجہ کیا، اپنی طرف بلایا، اور سب کے سب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کی تفصیل میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو نئے ہونے والے مسلمان تھے قریش میں سے، ان کو ڈھیروں مال غنیمت دیا، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو پھر 100 اور اونٹ، اور 100 اونٹ جو ہے اٹس ویری گڈ اماؤنٹ۔ اس کا تصور تو آپ کریں، اگر آپ پوچھ کے دیکھیں کسی اونٹ والے سے کہ اونٹ کتنے کا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے
کتنی ان کی رعایت جو ہے وہ فرمائی۔ اس سے ایک وسپرنگ کیمپین چلی انصار کے اندر، جس کے انیشیٹ کرنے والے منافقین تھے کہ لو جی تو کر دینے کڑتا سی اسی یاد آ گئے سیں، اب جب فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت ہوا ہے، تو اپنے یاد آ گئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو سنبھال لیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو خاص عنایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ موقع و محل کے مطابق بات کہتے تھے۔ آپ نے انصار کی چیخیں نکلوا دیں، تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ۔ قریش کی انصار کی چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور چھوٹی موٹی مہمیں ہوئیں، لیکن سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ روم کے پاس ساتھ ایک ٹکر تو غزوہ موتا کی شکل میں، جنگ موتا کی شکل میں ہو گئی تھی، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی جو ہیں وہ دوبارہ فوج تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے دکھانے کے لیے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری فرمائی، اور آپ نے اعلان عام فرمایا کہ ہر مسلمان کا نکلنا اس سفر میں فرض ہے۔ یعنی اب تک جو جنگیں ہوئی تھیں وہ والنٹیئرس تھی، والنٹیئر جنگیں تھیں، لازم نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اب کیا ہوا، جنگ سب پر فرض ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اعلان عام کر دیا، نفیر عام فرما دی کہ ایوری باڈی شوڈ موو ود می۔ اس موقع پر منافقین نے طرح طرح بہانے بنائے۔ اچھا، ان بہانوں کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ توبہ کے اندر، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید واقعی زندہ کلام ہے۔ آج بھی وہی بہانے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کسی کام سے کترانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ جی بس میں تو بڑا تیار تھا اور جی بھی بڑا چاہتا تھا کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں، لیکن اچانک اب یہ مصیبت مجھ پر آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی ایکسکیوز نہیں کرتے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اور جہاد سے معذرت وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے اللہ کو اور قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ یعنی عجیب مقام ہے کہ پہلے بات، ایک ہی بات پہلے یوں کہی گئی ہے، پھر وہی بات جو ہے وہ یوں کہی گئی ہے کہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے کبھی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو انہوں نے اس کے لیے ضرور تیاری کی ہوتی۔ آپ ذرا ان کے گھر جا کر دیکھیں نا، کوئی بستر باندھا ہوا ہے انہوں نے، کوئی تیاری کی ہوئی ہے تو معلوم ہوگا کہ تیاری ہے ہی نہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، کسی دینی مہم پر جانا ہو کسی جماعت کے افراد نے، تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو معذرت کریں گے نہیں جی ہمارے لیے جانا ممکن نہیں ہے۔ ان کو بار بار پرسویٹ کیا جائے تو ہاں کر دیں گے، ٹھیک ہے جی میں چلوں گا، بس آپ میرے پیسے جو ہیں وہ ٹکٹ آپ میرا خرید لیں اور پھر بس میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن عین جس دن نکلنا ہوگا، سے ظہر کے بعد روانگی ہے، تو 11-12 بجے کے قریب جو ہے وہ فون آئے گا ذمہ دار کو کہ جی وہ بس بڑا شوق تھا، پہلے تو 5-7 منٹ کی تمہید ہوگی، اس کے بعد کہے گا کہ بڑا شوق تھا اس بار جانے کا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کے لیے نکلیں گے، لیکن اب میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا کوئی اور بہانہ اس طرح کا وہ لگا دے گا۔ اگر اس کا فون آنے سے پہلے کہیں غلطی سے، اب تو کافی زیادہ بڑا شیلٹر ہو گیا نا، پہلے جب صرف لینڈ لائن فون ہوتے تھے تو پی ٹی سی ایل پہ آپ نے گھر فون کیا پوچھنے کے لیے کہ جی پھر آپ کو کہاں سے پک کرنا ہے،
تو آگے سے بیوی جو ہے کہے گی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی معلوم ہو جائے گا اس سے کہ جانے کا پہلے دن سے ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ سارا ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ جی بس جاؤں گا میں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ آج بھی بالکل زندہ ایسے ہی بالکل ہوگا۔ تو طرح طرح کے بہانے بنائے، یعنی ایک شخص نے، ایک منافق نے تو حد کر دی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے تو آپ ایکسکیوز ہی کر دیں، آپ کو پتہ ہی ہے میں ذرا حسن پرست قسم کا آدمی واقع ہوا ہوں، اور آپ جا رہے ہیں شام کی طرف، اور شام کی عورتیں بڑی، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جنت کماتا کماتا جو ہے وہاں سے جہنم لے کے آ جاؤں۔ نہیں، اپنی طرف سے نہیں، اس نے شو کیا کہ میں خوف خدا کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہا، لیکن اصل اندر کی بات کیا تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتا تھا، جان مال قربان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ بڑی تفصیل سے سورہ توبہ کے اندر وہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دلائی گئی ہے، دیکھو تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ مخلص مسلمان جو ہے وہ تو پریشان ہوگا، جو بھی ذمہ دار ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ اتنے لوگوں نے چلنا تھا تو آدھی بھی نفری نہیں آئی، باقی سارے جو ہے وہ بیک کر گئے، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ ان کو دلاسا دیا گیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ مسلمانوں کو گھبراؤ مت، اچھا ہی ہوا تمہارے ساتھ نہیں آیا وہ۔ اور تمہیں یاد نہیں پہلے بھی کسی موقع پر وہ آیا تھا، اس نے فتنہ ہی کھڑا کیا تھا۔ اس کی یعنی زندہ مثال جو ہے وہ بڑی اہم مثال، زندہ تو نہیں کہنا چاہیے، جس کی اہم ترین مثال جو ہے عبداللہ ابن ابی کا کردار ہے۔ وہ منافقوں کا سردار تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں گیا، اس نے کیا کیا، وہاں گل کھلائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رفع حاجت کے لیے گئیں، اور اس کے بعد واپس آ کے اپنے کجاوے میں بیٹھ گئیں۔ تو خیال آیا ان کو کہ میرا تو ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو نکل کے واپس چلی گئیں بغیر کسی کو بتائے۔ جسم ہلکا تھا، جو کچاوے کو اٹھانے والے لوگ تھے، جب کوچ کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے کچاوا رکھا خالی، اونٹ کے اوپر باندھا اور چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں، اور قافلوں کے پیچھے پیچھے، یعنی ایک قافلے کے آگے ایڈوانس پارٹی ہوتی تھی، کچھ ذمہ دار لوگ جو راستے کا تعین کرتے تھے، اور قافلوں کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کو اٹھانے کے لیے کہ کوئی گری پڑی چیز جو ہے قافلے کی وہ اسے لے کر قافلے کے ساتھ پہنچ جائیں۔ تو حضرت ایک صحابی جو تھے وہ اس ڈیوٹی پر معمول تھے، تو جب وہ دن ہوئے وہاں پہنچے، یعنی حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، فوج کوچ کر چکی تھی۔ تو انہوں نے اب یہی مناسب سمجھا کہ اب یہیں میں ٹھہر جاؤں، کوئی نہ کوئی مجھے یعنی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کو دیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کے ساتھ میں قافلے میں چلی جاؤں گی۔ وہیں ان کی آنکھ لگ گئی، اور اس کے بعد وہ صحابی کے جو متعین تھے اس کام کے لیے، وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اس لیے کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچانتے تھے کہ ام المومنین ہے، تو انہوں نے انا للہ کہا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور یوں انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ تو انہوں نے اونٹ لا کر ان کے پاس بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور قافلے کے ساتھ جا کے مل گئی۔ جب وہاں پہنچی تو عبداللہ ابن ابی نے ایک فکرہ چست کر دیا کہ خدا کی قسم آج اللہ کے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، معاذ اللہ۔ اب جس میں پھر وہ سارا ہنگامہ ہوا، تو وہ فساد کی جڑ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ پھر اسی سفر کے دوران ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور پانی پینے پر جھگڑا ہو گیا ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان۔ ادھر سے عبداللہ ابن ابی آیا تو اس نے اس کو الٹا ہوا دی، تو ایک عربی کا محاورہ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو وہ تمہیں ہی کانٹے گا۔ تو انصاریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہاں اور چپو، یہ جو تم نے اپنی ہاسپٹیلٹی ایکسٹینڈ کی تھی ان کے لیے، اور اپنے گھر بانٹ لیے تھے اور
اپنا سارا ساز و سامان بانٹ لیا تھا، اس لیے ان کا دماغ خراب ہے، تم ان کا دانا پانی بند کر دو تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ باقاعدہ سورۃ منافقون میں اس کا ذکر ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو اللہ اور اس کے رسول پر، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ اور پھر فرمایا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں اب جب مدینے جانا ہوگا تو عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، یعنی مراد اس کی کیا تھی؟ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف اس نے کیا۔ اس کا بھی جواب دیا قرآن مجید میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت، غلبہ، سپریمیسی اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کی ہے، لیکن اکثر لوگ منافقین نہیں سمجھتے۔ اور اس کا بڑا عجیب ریئیکشن سامنے آیا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے وہ سچے مسلمان تھے، تو جب مدینے پہنچے تو آگے آگے ہو کر ذرا تلوار کھینچ کر وہ کھڑے ہو گئے مدینے کی انٹرنس پر، اور باپ سے کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ اب عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، تو اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور تم ذلیل انسان ہو، لہذا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، بے شک منافق ہے لیکن تمہارا باپ ہے، یو مسٹ پے ہم ریسپیکٹ۔ یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جو مخلص مسلمان اس پر پریشان ہوتے ہیں تو فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی کوئی جماعتی زندگی بسر کی ہے، کسی دینی جماعت کے اندر یا تحریک کے اندر وقت لگایا ہے، یعنی ان کے لیے تو یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں جیسے بالکل آج کی کہانیاں ہیں، یعنی ایک ایک ایکسپریشن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، ایک ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور ایک ایک جسچر جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ پھر سورہ منافقون ہی کے اندر ایک آیت آئی ہے کہ چونکہ نفاق اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آفینس تھا، آپ کو دل سے نہ ماننا یہ اس کی بنیادی وجہ ہے، اور دل سے قبول نہ کرنا۔ تو ان آیات سے پہلے جو دو آیات آئی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، مراد کیا ہے کہ تم نے انہی کی بے عزتی کی ہے، انہی پر عدم اعتماد کیا ہے، انہی کے خلاف انہی کی نافرمانی کو پروموٹ کیا ہے، تو جا کے اقبال جرم کر لو، اعتراف جرم کر لو کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ کے حضور بھی درخواست کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آگے سے سارے لاتے ہیں، دیکھا ہوا تھا رسول، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ رکتے ہیں تمہارے پاس آنے سے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ ان کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراف جرم کے بغیر بھی، ان کے آنے کے بغیر بھی منافقین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن اللہ تعالیٰ سے نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔
تو غزوہ تبوک کے موقع پر نفاق جو تھا، منافقت، یہ کھل کر سامنے آئی۔ لہذا یہ طے ہو گیا کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ گو نہیں گیا تو سفر تبوک میں وہ منافق ہے۔ اس میں ایکسیپشن صرف 3 اصحاب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی، جن میں ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بھی ساتھ نہیں گئے اور اجازت بھی نہیں مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی منافقین تو جھوٹے بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز کر کے پیچھے رہ گئے۔ کسی نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا کہ جی یہ ہے وہ ہے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے ہر ایک کو اجازت دی، جا اچھا جاؤ، اچھا جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں جتنا صحت مند اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، جتنا مالدار اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، لیکن اسی صحت مندی اور دولت مندی نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کوچ فرما رہے تھے مدینہ منورہ سے، تو میں نے سوچا کہ میری سواری بڑی مستعد ہے، بڑی فٹ ہے، اور میں بس اگر صبح نکل رہے تو میں شام تک ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اچھا چلو کل مل جاؤں گا، چلو پرسوں مل جاؤں گا۔ لیکن ایک دن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اب ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لوں تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، زیادہ ڈراپ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی سزا تجویز فرمائی۔ منافقین جنہوں نے ایکسکیوز کیا جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، دفعہ ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو سچے مسلمان تھے انہوں نے آ کر اقبال جرم کیا کہ یہ سب میری سستی کی وجہ سے ہوا ہے، میری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا آپ نے ان کو سزا دی۔ پھر یہ طویل واقعہ ہے، آپ سورہ توبہ کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا وہاں پر مل جائے گا۔ بہرحال غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین رومیوں کے سر پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور بڑا ہی عجیب سفر تھا، طویل سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، اور کھجور کا پھل جو تھا وہ تیار تھا، اور وہ پنجاب کی سب سے اہم چیز جو ہے وہ گندم کی فصل ہے، اور کٹائی کے موسم کے بارے میں پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڈیاں دے وچ مرن دی ویل نہیں ہوندی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت امتحان لیا مسلمانوں کا، خاص طور پر انصار کا، کہ جن کے کھجوروں کے باغ تھے، اور اگر وقت پر وہ کھجوریں نہ کاٹی جائیں پھر کیا مطلب ہوتا ہے، وہ سارا پھل ضائع ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا اور جھنجھوڑ کے دیکھ لیا، جو پکا تھا وہی کھڑا رہا، باقی سب جو ہے وہ گر گئے۔ پھر جو منافقین میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے وہ اس طاق میں رہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے، کوئی سازش کر کے اس سارے سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا واپسی پر جب وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگی کے اعتبار سے کہ سواریاں کم تھیں، یعنی ایک ایک سواری جو ہے وہ 18 افراد کے لیے تھی کہ باری باری اس پر سوار ہو جائیں، کھانا بہت کم تھا، وسائل بہت تھوڑے تھے، لہذا وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی کہ تم اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور تمہیں ہر طرح کے انعامات جو ہیں وہ ملیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمانوں پر تھوڑا سا مورائل ڈاؤن تھا کہ سامنے اسٹینڈنگ آرمیز ہیں رومن امپائر کی اور ادھر بے سار و سامان کچھ لوگ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے نے وہ ساری کمی جو ہے پوری کر دی اور مسلمانوں کا مورائل اپ ہو گیا۔ اور دوسری طرف اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ رومی جو چوک و چوبند فوج کی شکل میں تھے، ظاہر ہے ان کے پاس ایمان کا جذبہ تو نہیں تھا، وہ جو ہے وہ اندر ہی اندر سے ڈر گئے اور وہ مختلف علاقوں میں گھس کر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے سے انہوں نے اوائڈ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر وہاں پر قیام فرمایا، اور چونکہ رومن امپائر مقابلے پر نہیں آئی اور ڈر گئی، تو
تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر فرمایا۔ اب واپسی کے سفر میں ایک تنگ گھاٹی سی جس میں سے گزرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باگ پکڑے ہوئے تھے اور ایک جو ہے اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے، تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو اس وقت 12 افراد نے، جنہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے جو ہے باندھے ہوئے تھے، چہرہ چھپایا ہوا تھا، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے سے سواری کو ہانک رہے تھے، انہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو پیچھے۔ تو پیچھے وہ افراد آ رہے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے اکیلے ہی ان سب کو مار بھگایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور انہیں خوشخبری دی، اور ساتھ ہی ان کے نام بتائے کہ یہ فلاں 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 فلاں، انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی، تو آپ نے ان کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے۔ پھر اور خوش ہوئے آپ، تو آپ نے یعنی منافقین سارے جو تھے ان کی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو عطا فرما دی، اس شرط کے ساتھ کہ یہ میرا راز ہے تمہارے پاس۔ یعنی خوش ہو گئے، بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن چونکہ یہ خلاف حکمت تھا کہ منافقین جو ہیں وہ متعین کر دے کوئی شخص غیر نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کا علم، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول وہ ان میچ تھا۔ میں اور آپ جب ہمارے پاس کوئی خاص بات آ جائے تو اس کو اندر پیٹ میں رکھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے بھی عہد لیا کہ تم یہ لسٹ کسی پر ڈسکلوز نہیں کرو گے، اور ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً پتہ چلتا ہی رہتا تھا، لہذا آپ نے ان سب کو ٹالریٹ کیا، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پایا۔ لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم جو تھے، ان سے پاکستان بننے کے بعد انٹرویو لیا گیا کہ آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں، تو انہوں نے مسائل گنوائے کہ مہاجرین کا مسئلہ ہے، وسائل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ منافقت کا ہے۔ لیاقت علی خان نے فرمایا کہ اگر منافقت ہم نے ختم کر دی تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ایک جگہ میرا خطاب تھا، اسی درس تھا سورہ منافقون کا، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کامنٹ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ دنیا میں جو آج تک بہترین جماعت بنی ہے اس میں بھی منافقین تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہترین جماعت ہے، اور قرآن مجید گواہ ہے کہ اس میں منافقین موجود تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ان منافقین کی تمام مووز کو ناکام بنایا، ان ایفیکٹو بنایا، اور اس سب کے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا، جزیرہ عرب میں غالب کیا۔ تو منافقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید جو ہے منافقت پر اوور کم کرنے کی رہنمائی جو ہے ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس بیماری پر قابو کیسے پا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ہم ان کی سرگرمیوں پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو، اور کیسے ہم انہیں بے بس کر سکتے ہیں۔ یہ ساری ہدایات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو غزوہ تبوک جو ہے یہ سن، نوٹ کیجئے گا کہ یہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ کیلنڈر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے تو شادی ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو وحی آئی ہے، اور سن 5 یا 6 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، سن 7 سے سن 10 تک آپ نے شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، اور پھر سن نبوت کے 10ویں سال میں آپ باہر آئے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے 10 یا 11 نبوی میں، 10ویں یا 11ویں سال میں، اور پھر اسی سال حج کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے 5 افراد ملے ہیں، اور پھر اگلے سال 12 آئے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، 75 آئے ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اس سے اگلے سال، اور پھر ذی الحج کے بعد آپ نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد آپ نے آتے ہی پہلے 6 مہینوں کے اندر مسجد نبی تعمیر فرمائی، اور پھر آپ نے مواخات قائم کی، پھر میثاق مدینہ ہوا، پھر غزوہ بدر ہوا، پھر میثاق مدینہ کے بعد آپ نے وہ مہمیں روانہ فرمائیں،
اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اب ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم 9 ہجری میں پھر رہے ہیں۔ اب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اور اس کے بعد سن 9 ہجری کا جو حج ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام ہوا ہے۔ یعنی سن 8 ہجری رمضان کے اندر مکہ فتح ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ آپ نے حج کے نظام کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ رمضان میں فتح ہوا، اب 2 ماہ کے بعد حج آ رہا تھا، لہذا آپ نے اس نظام کو نہیں چھیڑا، اور مشرکین ہی نے حج کا انتظام کیا، اور مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا۔ اب جو اگلا سال ہے، یعنی یہ سال جس میں اب ہم پھر رہے ہیں 9 ہجری، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا نظام خود سنبھالا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا۔ جب آپ امیر حج بنا کر بھیجے گئے تو پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں، جن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج کے موقع پر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، اور اب جب حرمت والے مہینے ختم ہوں گے تو پھر کفار کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا ایمان لے آئیں یا یہ سرزمین چھوڑ دیں یا مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دے کر بھیجا کہ تم حج کے موقع پر میری طرف سے ان کا اعلان کرو۔ اچھا، پھر اس ڈسپلن دیکھیے اس جماعت کا کہ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا، مامور، امیر او مامور، تم پہلے اپنا سٹیٹس واضح کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امارت سے معزول کر دیا ہو اور تمہیں امیر بنا دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر امارت سنبھال لو، اور اگر تم مامور ہو تو بتاؤ کس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو حضرت علی نے انہیں بتایا کہ یہ تازہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ کی، تو یہ اس کا اعلان یہ پڑھ کر سنانا جو ہے میری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات پڑھ کر سنائی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو پھر اس پر ہم آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔